السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ڈالر جو ہے وہ ایک دم سے مہنگا ہو گیا ہے، بہت اونچی اڑان جو ہے ڈالر کی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور عوام کو ریلیف کب ملے گا، مہنگائی کب کم ہوگی، اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ تو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد علی قاضی صاحب، ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد علی قاضی صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ کیا کہیں گے ڈالر جو مہنگا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، ایسا ہے کہ ساری دنیا میں یہ ایک ایٹامک بام بلاسٹ سے کم نہیں ہے، پاکستان ہی اس سے صرف متاثر نہیں ہوا ہے۔ ڈالر کا جو رولنگ پاور ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے فرام دا ایرا آف 1980s، اور یہ جو طاقت آئی ہے اس کا بہت وسیع حصہ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آج کی ایک اچانک ایویلیویشن میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ جب ہم نے ریلیجیسلی اسپیکنگ، کیونکہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوٹ کرنا ہے، تو میں اسے ناٹ ایون اسلامک پوائنٹ آف ویو بلکہ حقیقت سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی مسلمانوں کی اس وقت بیزاری کی اور اس وقت ویسٹ کے ہاتھوں میں چلے جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم نے جب ڈیزرٹ سٹارم ہوئی اور ہم نے یہاں ویسٹ کو آنے کی جگہ دی ہے، جب ہم نے ایک اپنی جنگ کو دوسروں سے لڑنے کے لیے ہائر کیا، تو ہم نے ان یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز کو، جن کا یہ US ڈالر ہے، جب ان کو ڈیزرٹ سٹارم کے نام پر ان کے ٹینکس، ان کے کیمپس، ان کے میکڈونلڈز، ان کے برگر ٹھہرائے، یہاں ان کے جوئے خانے، یہاں ان کے بارز، سعودی عرب جیسی جگہ میں جب ان کی چیزوں کے لیے لیوش ایکٹیویٹیز لائف سٹائل کے لیے لگائے، اور جب وہ یہاں سے واپس ہو کر گئے تو وہ آپ ہی کے کنوؤں میں آگ لگا کے چلے گئے۔ یہ وہ پہلی اگنائٹنگ فلائٹ تھی ڈالر کی جو یہاں سے ملی، یعنی کہ آپ ویسٹ کا کانسیپٹ آف انویژن سمجھیں۔ ہم انویژن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ انویژن صرف آرمر سے نہیں ہوتا، انویژن کرنسی سے بھی ہوتا ہے، انویژن انفورسمنٹ سے بھی ہوتا ہے، انویژن آپ کی باؤنڈریز اسٹیبلش کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور انویژن کسی بھی ٹریڈ کی کارپوریٹ آرگنائزیشنز پر یا انٹرنیشنلی ان پر لگائے جانے والے ان بانڈز پر بھی ہوتا ہے، جو ونس وہ اسٹیبلش کر دیں اور کوئی کنٹری اس سے اویک نہ کر سکے، اور اس سے ریوائول اس کنٹری کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، یونائٹڈ نیشنز ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہمیشہ ایک ریسکیو آرگنائزیشن کی طرح جانا جاتا ہے، لیکن ہم کیا نہیں جانتے کہ یونائٹڈ نیشنز ہیز آلویز بین رولڈ بائی US، یعنی کہ آخری سگنیچر آف آتھرائزیشن ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہی ہوتے ہیں، اور جب بھی کبھی ان کے مفاد کی بات آئی ہے، پاکستان کو ریسکیو کرنا ہو، پاکستان کو کسی حکومت نے بھی مصائب آتے ہوئے ہمیشہ اقوام متحدہ کا رخ کیا۔ پاکستان تو اتنا مقروض ہو چکا ہے، اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کب یہ اتنے ظلم سے نکلے گا۔ ایگزیکٹلی، میں کسی بھی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا جس طرح آپ نہیں کر رہے، اور ہم بحیثیت کسی بھی تحریک کے کوئی سپہ سالار بن کر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم باوجود ان تمام چیزوں کے اس بات کو ضرور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے اس حکومت سے آنے سے پہلے، سسٹر، جو میں نے آبزرو کی ہے بات، اور وہ ان باتوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ جو وہ اپنی کیمپینز میں، جو وہ اپنے اسٹینڈ آفس میں، جو ان کا اسٹینڈ آف ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ڈی چوک ہو یا وہ کہیں بھی ہو، جس کو آپ اردو زبان میں دھرنا کہتے ہیں، ان کے ان اسٹینڈ آفس میں جتنی باتیں وہ اپنی کہا کرتے تھے، بیچارے کو اس لیے آج ان توپوں کا سامنا کرنا ہے بیکاز ہی از این آنیسٹ انڈیویجول، وہ ایک آنیسٹ انسان ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی بن پائے گی؟ بالکل، وہ تو بہت اہم منزل ہے، لیکن ہم اس تک آنے تک ایک دو چیزیں جو میں آپ کے گوشے گزار آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو کرانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس انسان کے اوپر جو توپیں گھومی ہیں وہ اس لیے بھی گھومی ہیں کیونکہ اس کو اس زندگی میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے پاکستان ٹیم کو ایز اے کرکٹ لیڈ کرنے کے بعد، ایز اے آئیکن ہونے کے بعد، اور ایز اے
ہر طرح کا ایک آئیکونک سمبل بننے کے بعد, دنیا کی ہر لائف سٹائل ارن کر لینے کے بعد, دنیا کی ہر وہ آسائش اور ڈریم جاب جو کہ ایک پیدا ہونے والا لڑکا لڑکی تصور کرتے ہیں حاصل کرنے کے بعد, اس نے کم از کم یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنوں گا. اس لیے اس نے جب اس کیمپین کی شروعات کرتے ہیں بھی جو اس کا ایک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو ایک ایوان سے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا. جس وقت عمران نے آپ کی اس کوٹ کو انٹروڈیوس کرایا اس قوم کو کہ میں مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں, عمران خان کا ایک سویٹ انکلینیشن ٹورڈز ریلیجن اسٹیبلش ہو چکا تھا. یہ اسٹیبلش کب ہوا ہے؟ جب ان کی فرسٹ ڈسولوشن آف یا ان کی ریپوڈیشن آف میرج ہوئی ہے. جب ان کی میرج کا ڈسولوشن ہوا تو وہ اس کے بعد سے جس بھونچال میں آ گئے, ان کا ریلیجن کی طرف انکلائن بڑھ گیا. اس ریلیجن انکلینیشن کی وجہ یقیناً بشرا بی بی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. آج ہم بحیثیت باہر بیٹھ کے یہ وٹنس تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن سسٹر آپ کو بتا دوں میں نے اس انسان کو بہت قریب سے دیکھا اور مجھے ان کے ساتھ کھیلنے کا بھی اتفاق ہوا. 1987 کے ورلڈ کپ میں کیمپ کا حصہ تو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. جب وسیم اکرم وقار یونس انٹروڈیوس ہو رہے تھے تو وہ کیمپ میں ہمارے ساتھ ہی بول کیا کرتے تھے. ان کا پلیئر سے برتاؤ جس طرح ایز این انسان, اور پھر جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے کینسر شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد رکھی, ان کی جو لائف میں ایک بھونچال اور ایک ٹرانسفگر ہوئی تھی, اور ان کی شخصیت نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ مجھے ہاسپٹل ایسا بنانا چاہیے جہاں مریضوں کو علاج ہو سکے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب بشرا بی بی کی انٹرنس ہوئی ہے نا ان کی لائف میں, وہ ٹرانسفگر جو لائف ہوئی ہے, میرے خیال سے اس انسان نے دنیا جہان کے بیچز کو انجوائے کر کے, دنیا جہان کی لیوش سٹائل بارز کو انجوائے کر کے, ہر طرح کا گلومی لائف سٹائل انجوائے کر کے. آپ مجھے بتائیں, آپ تو شاید جب پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی جب زینت امان اور ریکھا کے ساتھ ان کے افیئرس اس طرح ہوا کرتے تھے کہ پاکستان سب کانٹیننٹ میں جب اخبار جہاں چھپا کرتا تھا تو اس کے پیج پہ ایک تصویر ریکھا کی لگتی تھی اور ایک طرف عمران خان کی لگتی تھی. اور عمران خان صاحب نے شاید سوائے اپنے ایک ٹور کے حد تک شاید اس کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو. پھر پروین بابی صاحبہ کی بھی لگا کرتی تھی, ان کا تو انتقال ہو گیا. اس وقت کی اسٹریم لائن ایکٹریسز کی کون سی ایسی ایلیٹ خاتون تھی, اگر اس وقت یہ ایشوریا رائے ہوتی تو شاید وہ بھی آ جاتی ان کے ساتھ. تو کوئی بھی ایسا اسٹریم لائن کا آرٹسٹ, فیمیل آرٹسٹ نہیں تھا جو عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہوا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس انسان نے ہر چیز کو انجوائے کر کے پھینکا. جب اس نے ریلیجن کو ٹیسٹ کیا ہے تب اس کو اللہ پاک نے بتایا کہ اساس اور اصلیت ذائقے کی کیا ہے, اور اس کو اب احساس ہوا جا کر کے غریب کا احساس کیا ہے. اس انسان نے ہر لائف اسٹائل کو انجوائے تو کر لیا تھا, لیکن مذہب کو محسوس کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, اور خصوصاً اسپریچویلٹی کو ٹچ کرنے کے بعد, جو کہ بشرا بی بی کی بہت ڈیپ ٹچ ہے, ان کے اندر صوفیزم کا بہت ایک گہرا. اس پر بھی شہزاد صاحب بات کرتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.